الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات فرد تمام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور دنیا جہان میں جہاں بھی مومنین نظاران نظاری کر رہے ہیں پاک پروردگار سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دنیا جہان میں جہاں بھی مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہے پاک پروردگار ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور جتنے مومنین مسلمین مسافر ہیں پروردگار ان کو اپنی منزل مقصود تک باخیریت و عافیت پہنچائے اور امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اپنے گھروں میں کر برکت و رحمت کے لیے بآواز بلند صلوات کریں یہاں پر جو آپ صفحے عذاب بچھائے ہوئے ہیں حق ہے اس ہستی کا کہ یہ ہم اس کا ذکر کریں یہ اس ہستی کا حق ہے وہ لائق ہے اس چیز کے کہ ہم اس کا ذکر کریں وہ لائق ہے اس چیز کے کہ ہم دیر تک جاگتے بھی رہیں ہماری زبانیں اس کے ذکر سے معطر رہیں اور حق ہے اس ہستی کا کہ ہم ہمتن گوش اس کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں میں نے بالکل مختصر پڑھنا ہے زیادہ نہیں آپ کو گاؤں کو سنا دوں گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے دنیا کائنات میں کوئی ایسی شے پیدا نہیں کی جو بیکار ہو دنیا کائنات کی ہر چیز کو جو خلق کیا ہے اس کے خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یعنی یہ زمین و آسمان یہ ہوا یہ چرند یہ پرند یہ زہریلے جانور یہ شہد کی مکھیاں یہ چونٹیاں یہ جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو جب ہر ایک چیز کا جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو پھر حضرت انسان کا بھی تو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کائنات جو بھی خالق کبریا نے خلق کیا وہ انسان کے لیے خلق کیا زمین کس کے لیے بنائی انسان کے لیے آسمان کس کے لیے بنایا آسمان کے لیے پانی کس کے لیے بنایا انسان کے لیے ہوا کس کے لیے پیدا کی انسان کے لیے جو کچھ انسان کھاتا ہے پیتا ہے یہ پھل ہیں یہ فروٹ ہے یہ دانے ہیں یہ جو کچھ اللہ نے خلق کیا سب کچھ کس کے لیے خلق کیا انسان کے لیے تو اب جب سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے تو جو ہے یعنی انسان کو بھی تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو کس مقصد کے لیے خلق کیا انسان کو اس دنیا میں آ کے آوارہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو جا کے میری نافرمانیاں کر شیطان کا کہنا مار میری جو ہے وہ نافرمانیاں کر کس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا نہیں میرے بھائی اور بزرگوں اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے تو اس کو خلق کرنے کے بعد باقاعدہ قانون دیا ہے جو ہے اس کو خلق کرنے کے بعد باقاعدہ قانون دیا ہے یعنی ابھی کوئی انسان نہیں تھا تو ہدایت دینے والا تھا
یہ کیوں اللہ نے اہتمام کیا کہ ابھی کوئی انسان ہے ہی نہیں لیکن ہدایت دینے والا ہے، اور جب تک ایک بھی محتاج ہدایت ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت دینے والا بھی موجود رہے گا۔ لہذا اللہ نے ایک قانون دیا، کس کو؟ انسان کو۔ لو بھائی میں نے تمہیں خلق کر دیا ہے، یہ قانون ہے، اس قانون پر تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میرے پروردگارہ وہ قانون کون سا ہے جو قانون تم نے ہم کو عطا کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے جو قانون ہے جو میں آپ کی طرف دے رہا ہوں، آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ کے اے میرے پروردگار کس کے ذریعے بھیج رہے ہو؟ کہا اپنے انبیاء کے ذریعے بھیج رہا ہوں، اپنے رسول کے ذریعے بھیج رہا ہوں۔ اب یہ جو قرآن بھیج رہا ہوں نا اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیج رہا ہوں، اس کے بعد نبوت نہیں ہوگی، رسول نہیں ہوں گے، لیکن یہ قرآن ہوگا اور وہ ہوگا جس کو میرا رسول اپنا نائب بنا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ قانون کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے اوپر ہم نے کرنا ہے عمل۔ اب عمل کیسے کریں؟ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں، عمل ہوتا جائے گا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم نے 10,000 آیات کی تلاوت کر لی، کافی ہے؟ 10,000 آیات کی تلاوت کر لی ہے، صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، شام سے لے کے صبح تک ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ مقصد قرآن کو ہم نے پورا کر دیا کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں پر عمل نہ کیا جائے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان پر عمل کرو۔ تو جو ہے جن چیزوں پر قرآن نے کہا کہ عمل کرو ان پہ عمل نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہے؟ مخالفت قرآن، مخالفت دین۔ یعنی قرآن کی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مخالفت دین ہوگی، مخالفت قرآن ہوگی۔ تو مخالفت قرآن ہوگی تو اس کا مطلب یہ مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے بنائے ہوئے قانون سے تجاوز کر لیا۔ اب اس کے قانون کے اندر ہم نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ اس واسطے کہ اس قانون کو ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ میرے بھائیو جب قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، تسلیم ہو جائیں گے صحیح معنی میں کس کے آگے؟ اسلام کے آگے، تو پھر ہم ہوں گے مسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم کیا ہوں گے؟ مسلم ہوں گے۔ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اب اسلام تو ہے کوئی شیدہ جس کو پوچھیں گے آپ کون ہے، وہ کہتا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی جس کو کہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نمازی، ہم حاجی، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، لہذا ہم جو ہیں وہ صراط مستقیم پر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور یہی حال جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کربلا میں بھی تو یہی تھا، ایک طرف حسینیت تھی دوسری طرف یزیدیت تھی، تو یزیدیت میں بھی نماز پڑھے گی، حسینیت میں بھی نماز پڑھے گی۔ یزیدیت میں جو نعرہ اٹھ رہا ہے وہ بھی تکبیر کا اٹھ رہا ہے، نعرہ تکبیر کا اٹھ رہا ہے، اور حسینیت کی طرف جو نعرہ اٹھ رہا ہے وہ بھی نعرہ تکبیر اٹھ رہا ہے۔ تو بھائی حق کہاں ہے؟ وہ بھی یک پرست ہیں، یہ بھی یک پرست ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی رسول کو مانتے ہیں، یہ بھی رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی روزے دار ہیں، یہ بھی روزے دار ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں۔ تو فرق کہاں پہ آ جائے گا؟ کچھ کہنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اب حق جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا، کس طرف جائیں؟ کس طرف جائیں؟ تو بھائیو اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم دیکھو کہ نعرہ تکبیر کہنے والے کا جو تعلق ہے وہ کس رہبر کے ساتھ ہے؟ تو جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ نعرہ تکبیر جس نے بلند کیا ہے، اگر اس نعرہ تکبیر کی نسبت خدا کی طرف ہے، اگر اس کا تعلق رسول کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ہوگا حق، اور اگر اس کی نسبت یزیدیت کے ساتھ ملتی ہے، فرعونیت کے ساتھ ملتی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے باطل۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، دین کو مبہم بنا دیا گیا ہے، اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا، زبانوں پر تو اسلام ہے لیکن کردار میں اسلام نہیں ہے، کردار میں شیطانیت ہے، کردار میں فرعونیت ہے، کردار میں نمرودیت ہے، کردار میں ظلم ہے۔ لہذا ہم اسلام کو تلاش کریں، کہاں سے تلاش کریں؟ تو اس کا آسان حل ہے میرے بھائیوں، وہ حل کیا ہے کہ دیکھو رسول کی اتباع کرتے جاؤ، اسلام خود بخود اسلام پر عمل ہوتا جائے۔ اتباع رسول کرو، اطاعت رسول کرو، اطاعت رسول کریں۔ اچھا کیسے اطاعت رسول کریں؟ بھائی جس طرح رسول کرتے ہیں ویسے تم کرتے جاؤ، تو جو ہے جیسے رسول کرتے ہیں ویسے تم کرتے جاؤ۔
اچھا رسول تو اس دور کے لیے جو کر رہے تھے ان دور کے لوگوں نے جو دیکھا ویسے کیا. اب ہمارے درمیان تو رسول نہیں ہے نا, جو ہے ہم کیا کریں, ہم نے تو رسول کو نہیں دیکھا. اب جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا معیار کیا ہے, اور جنہوں نے رسول کو دیکھا ان کا معیار کیا ہے. ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں, اگر آپ سمجھدار ہیں, بیدار ہیں, جاگے ہوئے ہیں تو میں اشارہ کرنے لگا ہوں. سمجھیے گا اس بات کو کہ دیکھیں اسلام کو تلاش کرنا ہے. اسلام, حقیقی اسلام کہاں ہے, کس کے سائے کے نیچے حقیقی اسلام ہے, کس کا کردار جو ہے وہ اپنائے تو حقیقی اسلام بنے گا, کس طرح نماز پڑھے تو حقیقی نماز ہوگی, کس طرح روزہ رکھے تو حقیقی روزہ ہوگا, کس طرح حج کریں تو حقیقی حج ہوگا. بھائی ہم نے دیکھنا ہے. تو آج کا مسلمان جس نے رسول کو نہیں دیکھا ہوا, ایک تو یہ مسلمان ہے, اور ایک اس دور کا مسلمان تھا کہ جس نے رسول کو دیکھا ہوا ہے, یا اس دور کا کافر تھا, مشرک تھا جس نے رسول کو دیکھا ہوا ہے. تو اب اس دور کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ کو تھوڑی سی فکر دینا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جب تبلیغ کے لیے اعلان رسالت کرتے ہیں اور سب سے پہلی دعوت العشیرہ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے دین کا جو تبلیغ کا آغاز ہے وہ اپنی قوم و قبیلے میں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اپنی قوم و قبیلے میں کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اپنے گھر میں تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے. جب آپ اپنے گھر میں تبلیغ کریں گے یا اپنے گاؤں میں تبلیغ کریں گے تو سامنے والا انگلی کھڑی کر دے گا. وہ کہے گا اصل سے ہمیں کہتا ہے داڑھی رکھ لو, اور اس کے چچا جان میں رکھی نہیں. مصیبت ہے تبلیغ کرنے میں, مسئلہ تو ہے. مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ کیا کہیں گے, اصل سے آپ کے ابا جان تو پڑھتے نہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں. توجہ ہے نا. میں ایک فکر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. وہ کون سا پیغام ہے جو آپ کی طرف نقل کرنے لگا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ کے رسول نے پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہے اور اپنی قوم و قبیلے سے آغاز کیا. کہیں سے بھی آغاز کر لیتے, لیکن اپنے قوم و قبیلے سے آغاز کیا ہے. سب کو بلایا ہے. جب سب کو بلایا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ. آج کے مسلمان میں اور اس وقت کے مشرکین مکہ کافرین میں کیا فرق ہے, ابھی آپ کو واضح ہو جائے گا. میرے بھائیوں, جب اللہ کے رسول نے کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ, تو اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کے والد ولادت سے پہلے وفات پا چکے ہیں. ایسی بات ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. ولادت سے پہلے اللہ کے رسول کے والد اس دنیا جہان سے رخصت ہو چکے ہیں. تو جب رخصت ہو چکے ہیں تو جب اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, تو کوئی نہ کوئی تو اٹھ کے کہتا, کیونکہ لمبے قد والے بھی موجود تھے, سفید داڑھی والے بھی موجود تھے, تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, پہلے اپنے ابا جان کی خبر لیں. توجہ ہے یا نہیں, توجہ ہے یا نہیں, توجہ رکھیے گا اس جملے پر. پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے ابا جان, یعنی کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے بابا کو دیکھا کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے, یعنی ہم نے آپ کے بابا کو دیکھا کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. کسی ایک نے نہیں کہا. بھائی جب کسی ایک نے نہیں کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب 10 سال کے تھے تو بھی انہی میں موجود تھے, جب 20 سال کے تھے تو بھی انہی میں موجود تھے, جب 30 سال کے تھے تو بھی انہی میں موجود تھے, 40 سال کے ہوئے تو بھی انہی میں موجود تھے. ساری کی ساری زندگی, لڑکپن, بچپن, جوانی انہی میں گزری نا. تو جب انہی میں گزری تو اب کوئی ایک ہی کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ آپ کے بابا نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں. آج کے مسلمان میں اور اس وقت کے مشرکین مکہ میں یہی فرق ہے کہ اس دور کا مشرکین مکہ میں جرأت پیدا ہی نہیں ہو سکی کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور صدیوں بعد جو مسلمان آیا ہے وہ یہ تحقیق کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا تھا, والد رسول کریم کے والد نے پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا. یعنی حملہ کر رہے ہیں کس پر, رسول اعظم کے والدین پر. یعنی کیسا ایمان ہے. یعنی آج کا مسلمان, یعنی 300 صدیوں کے بعد, 3 صدیوں کے بعد جو محدث پیدا ہو گئے, 1000 سال کے بعد جو محقق پیدا ہو گئے, وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رسول کے والدین نے کلمہ, یعنی جس جگہ پر رسول نے زندگی گزاری, اگر کوئی ایسی بات ہوتی
تو درمیان سے کوئی کھڑا ہو جاتا, کہتا یا رسول اللہ آپ کے والد کو ہم نے دیکھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اندیکھے کی تو آسانی سے بات ہو سکتی ہے نا, وہ تو موجود بھی نہیں تھے, تو جو ہے یا نہیں, وہ تو موجود بھی نہیں تھے. اور اسی محفل میں 13 سال کا ایک بچہ ہے, جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی میری مدد کرے گا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. 13 سال کا بچہ. یہاں حق تو بنتا ہے کہ بوڑھے اٹھتے, بزرگ اٹھتے, سفید داڑھی والے مقدم ہوتے, آگے ہوتے, اٹھتے اور کہتے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, لیکن کسی نے مدد کے لیے ہم ہی نہیں بھری. 13 سال کا بچہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں انا ناصرک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں. 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. تو 13 سال کا بچہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا اس دین میں معاون و مددگار ہوں, میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا. تو میرے بھائیوں اسی محفل میں کوئی ایک کھڑا ہو کے علی ابن ابی طالب کو کہہ دیتا کہ اے بچے پہلے اپنے ابا جان کو کلمہ پڑھائیے. توجہ ہے یا سوچ ہے نا, فکر ہے. یعنی اس دور کے مشرکین مکہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ دیکھیں آپ کے بابا کو ہم نے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے, کسی ایک کی جرات نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک کی جرات نہیں ہوئی. اس دور کا کفر و مشرک جو غلاظتوں میں پلا ہوا ہے وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر سکا. لیکن 3 دہائیوں کے بعد اور 1000 سال محقق پیدا ہو گئے مسلمان جو اب شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رسول کے والدین نے کلمہ پڑھا تھا یا علی کے والدین نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو جو ہے انگلی کھڑی کر رہے ہیں, کردار پر انگلی کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں تھوڑا سا دماغ سے سوچو, تھوڑا سا فکر کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم حق کو پہچانو تو پھر اپنے ذہن میں تھوڑی سی فکر پیدا کرو کہ یہ کیا ہے, اسلام حقیقی کہاں سے ملے گا ہمیں. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم رسول جیسی نماز پڑھیں گے. تو کیسے نماز پڑھیں گے رسول جیسی؟ ہم نے نماز رسول جیسی پڑھنی ہے تب ہماری نماز ہوگی نا. تو جو ہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ بیت محمد. اب اللہ کے رسول نے کئی مسئلے حل فرمائے. ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ جس کو آپ جنگ صفین کہتے ہیں, جی جیتی ہوئی جنگ, 2 قدموں کے فاصلے پر جیت تھی, ایسے ہی. اور اگر مالک کے اشتر تو میرے مولا کا حکم نہ ہوتا تو مالک کے اشتر باطل کے سر کو کچل دیتا. لیکن جیسے ہی کچلنے لگے تو فوراً مولا کی طرف سے پیغام آ گیا کہ مالک واپس آ گیا. تو جو ہے یہ کس وقت ہوا؟ کیوں میرے مولا نے کہا مالک واپس آ گیا؟ یہ عین اس وقت ہوا کہ جب جنگ جیت کے مراحل میں تھی اور درمیان میں قرآن آ گیا. تو جو ہے درمیان میں کیا آیا؟ قرآن آ گیا. قرآن خود ہی چل کے آ گیا نہیں, نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا. نوکے نیزہ پر بلند کر کے لوگوں کو اکسایا گیا کہ دیکھو علی قرآن کے مقابلے میں آگے. تو میرے بھائی اور بزرگوں اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ کوئی 1000 قرآن اٹھا کے لے آئے, لیکن یاد رکھو علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے. کوئی 1000 قرآن اٹھا کے لے آئے, لیکن یاد رکھو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو اب اگر کوئی ہوتا تو کسی اور کا بھی نام اللہ کے رسول لے لیتے. تو جو ہے لیکن اللہ کے رسول پہنچا رہے ہیں دین حق, پہنچا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنی ولایت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں. اب کسی کو نہیں سمجھ آتی یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو یہ الگ بات ہے. اب یہ بھی الگ بات ہے کہ کوئی یزید کو اپنا بڑا مان دے, تو بے شک مان لے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں. آپ یزید کو اپنا رہنما مانے, آپ یزید کو اپنا چھٹا امام مانے, تو جو ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یزید کو اپنا بے شک رہنما مان لیں, ہمیں کوئی فرق. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے رسول کے بعد علی کو آقا مانا. ہم کسی اور کے دروازے پر نہیں جھکے, ہم کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں گئے. ہم نے رسول کے بعد اگر مانا ہے تو علی کو مانا.
اور علی کو اس لیے مانا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی۔ ہم اس لیے مولا کو مانتے ہیں، ہم اس لیے علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ کردار علی ابن ابی طالب آپ کے سامنے ہے، تو میرے بھائی اور بزرگوں نماز قبول کروانی ہے تو کیسے کروائیں؟ اس کی مرضی کے مطابق عبادت کریں۔ اللہ نے ان جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم عبادت کریں نا، یہ صبح اور شام جو ہے وہ سجدے ہوتے ہیں، زکاتیں دی جاتی ہیں جی، بڑی بڑی نیکیاں کی جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا سب پر اللہ راضی ہے؟ نہیں، اللہ سب پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رستہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ وسیلہ اپنانا پڑے گا جو اللہ نے بنایا، اس وسیلے کے ساتھ ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے کس وسیلے کے ذریعے؟ جو وسیلہ بنایا اللہ نے ہے، دکھایا رسول نے۔ اب ہر کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا خدا تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا اظہاری طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ بنایا ہے خدا نے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ بنایا ہے حضرت انسان کے لیے خدا نے اور دکھایا محمد مصطفیٰ نے ہے، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ سب کے دروازے تو بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا۔ یہ ایک دروازہ کیوں کھلا رکھا اور سب دروازے کیوں بند کر دیے؟ سب دروازے اس لیے بند کر دیے، کبھی وہ نجس ہوتے ہیں، کبھی پاک ہوتے ہیں، تو جو ہے ایسا ہی ہے نا، سب کے دروازے بند کر دیے سوائے مولا متقیان کے۔ یہ مولا متقیان کا دروازہ جو کھلا رکھا گیا نا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑو، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑو، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو حسن علیہ السلام کا دامن پکڑو، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو حسین کا دامن پکڑو۔ یہ حسین آپ کو خدا تک لے کے آئے، یہ پنجتن پاک آپ کو خدا تک لے کے آئے۔ اور پھر ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں۔ کیسے عمل کریں؟ ہم جب دیکھیں تو اہل بیت کی آنکھ سے دیکھیں، ہمارا دیکھنا اہل بیت کی آنکھ سے ہو۔ ہم جب بولیں تو اہل بیت کی زبان سے بولیں۔ بھائی یہی حق ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کی زبان بولیں گے نا، اگر ہم اہل بیت سے محبت و مودت کرتے ہیں تو انہی کی آنکھ سے دیکھیں گے نا، اگر ہم ان سے محبت و مودت کرتے ہیں تو جو اہل بیت کہیں گے وہی ہم کریں گے نا۔ تو ہمارے کردار میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے کردار میں سیرت اہل بیت ہونی چاہیے۔ بے شک ہم عزاداری کریں، ماتمداری کریں، سینہ زنی کریں، معرفت کے ساتھ کریں۔ آپ اس وقت رات کے کافی انتظار کرتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ مجالس ہمارے کردار کو تبدیل نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اگر یہ مجالس ہمارے کردار کو تبدیل نہیں کر رہی ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ ان مجالس کا بہت کم فائدہ ہوگا اگر ہمارے کردار کو تبدیل نہیں کر رہے۔ اگر ہم ویسے کے ویسے بے نمازی ہیں، اگر ہم ویسے کے ویسے جناب اپنی ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، اس میں مجلس میں آنے کا فائدہ کیا؟ حسین سے رشتہ اس کا ہوگا جو نمازی ہے، حسین کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا جو نیک ہے، حسین کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا جو والدین کا فرما بردار ہے، حسین کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم میں ہیں بھی نہیں اور زبان پر بھی حسین حسین کریں تو پھر ہمارا جو ہے وہ میرے بھائیوں تعلق حسین ابن علی سے نہیں ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ بسم اللہ۔ اور معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہیں، ائمہ معصومین کہیں کہ یہ ہمارے محب آ رہے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تکلیف نہیں دی جاتی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو رلایا نہیں جاتا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو ستایا نہیں جاتا۔ تو اب میں ایک لمحے کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا حسین ہم سے ناراض ہو گئے ہوں، ان کا گریہ بڑھ گیا ہو؟
ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، نمازوں کے پابند بنیں، اپنے حقوق جو خدا کے حقوق ہیں ان کی رعایت کریں، جو حقوق الناس ہیں ان کی رعایت کریں۔ عزاداری ایک ذریعہ ہے ہدف تک پہنچنے کے لیے، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ عزاداری میں آنے سے گناہ مٹتے ہیں، عزاداری میں آنے سے، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہوں اگر کسی کے آنسو نکل کر رخسار پر آ جائیں تو معصوم کا قول ہے کہ یہ چہرہ جو ہے دوزخ کی آگ اس کو جلائے گی نہیں، یعنی جس دن سارے چہرے جل جائیں گے، مرجھا جائیں گے، اس دن یہ چہرہ مرجھائے گا۔ جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اس دن یہ آنکھ جو غم حسین میں گریہ کرتی ہے یہ نہیں روئے گی۔ 4000 فرشتے ہیں قبر حسین علیہ السلام کے پاس جو ہمہ وقت گریہ کر رہے ہیں، ہاں گرد لباس کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں مولا حسین کے قبر اطہر کے ارد گرد۔ میرے بھائیوں، گریہ اس وقت پھیلا دے گا کہ جب ہم تقاضے حسینی اور مقصد حسینی پر زندگی گزاریں، وگرنہ یہ گریہ انہوں نے بھی کیا ہے جنہوں نے مارا ہے، روایات موجود ہیں، یہ قتل بھی کرتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے۔ گریہ صرف انہوں نے نہیں کیا بلکہ گریہ شمر کے خنجر نے بھی کیا، حسین مظلوم ہی تھے، گریہ صرف شمر کے خنجر نے نہیں کیا، حرملہ کی تیر کمان نے بھی گریہ کیا۔ گریہ صرف حرملہ کے تیر کمان نے نہیں کیا، حسین بن نمیر کے نیزے نے بھی کیا ہے۔ گریہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب کچھ جو کچھ ہے سب نے گریہ کیا، کس پر؟ حسین ابن علی پر۔ میرے بھائیوں، مقصد ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ گریہ کریں، ہمارا کردار اس طرح کا ہو کہ جو تقاضے حسین ہیں، ہم حسین کو رلا کے پھر حسین کا گریہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہم امام زمانہ کو رلا کے امام زمانہ کو پرسہ دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے حقوق کو پامال کر کے پھر کہیں کہ ہم حسینی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مقصد حسین کربلا کا یہی مقصد ہے، نیک بندے۔ کربلا کا یہی مقصد ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرو، پھر بندگی ہو۔ کربلا کا یہی مقصد ہے کہ صحیح معنوں میں سجدہ کرو۔ کربلا کا یہی مقصد ہے کہ دیکھو تم دین پر ثابت قدم رہو، دین پر چلتے ہوئے تمہارے قدم گڑگڑائے نہیں، تم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہو۔ مقصد حسین یہ ہے، اور دلیلیں ہیں آپ کی، نظر کر رہا ہوں، پتہ ہے آپ کو جناب مسلم ابن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کا بچہ، کتنی عمر ہوتی ہے 7 سال کی؟ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب حارث ظلم و ستم کرنے کے بعد ان کو جب قتل کرنے لگا تو انہوں نے ایک ہی صدا بلند کی۔ ان شہزادوں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم، ان شہزادوں نے کہا کہ اچھا بات سنو، اگر تم ہمیں نہیں چھوڑتے، سر پر تم نے قتل ہی کرنا تو ہمیں چند رکعت نماز پڑھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، نماز تو ان پر واجب بھی نہیں تھی، لیکن وہ شہزادے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تم نے سر پر مارنا ہی ہے، قتل ہی کرنا ہے، تو ایسا کرو چند رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ کب نوبت آئی؟ ڈھیر سارا اصرار ہوا۔ ان شہزادوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمیں قتل نہ کرو، ہمیں غلام بنا کے نہ بازار میں فروخت کر دو، غلام بناؤ، بازار میں فروخت کر دو، بڑی قیمت ملے گی تجھے۔ لیکن اس لعین نے نہ مانا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
چلو تم ہمیں غلام بنا کے نہیں بیچنا چاہتے تو ایسا کرو ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے چلو۔ عزادارو پھر بھی وہ نہ، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تم ہمیں واپس بھیج دو، ہمارے ماموں بہت امیر ہیں، تمہیں بہت کچھ دیں گے۔ میرے بھائی کو اس پر بھی وہ نہ مانا۔ اب عزادارو ایک مرتبہ 4 رکعت جب نماز پڑھی ان بچوں نے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور بڑے کا سر کان سے جدا کیا، تو ایک مرتبہ چھوٹا جو ہے وہ آگے بڑھا اور اپنے بڑے بھائی کے جسد خاکی کو سینے سے لگایا۔ بس عزادارو کہا کہ بھیا ابھی رکنا، میرا انتظار کرنا، میں بھی آ رہا ہوں۔ بس عزادارو اسی اسنا میں اس نے دوسرے شہزادے کا سر جو ہے وہ قلم کیا۔ اب جسد اطہر جو ہے اس کو فرات میں ڈال دیا اور سر جو ہے وہ ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ چھوٹے چھوٹے سر تھے، میں نے سارا مسائل جوڑا ہے، 2-3 جملے سن لو بات۔ چھوٹے چھوٹے سر تھے، جب یہ سر لے کے گیا ہے نا ابن زیاد کے بعد، خدا کی قسم جتنا بڑا ظالم تھا ابن زیاد، جتنا بڑا جابر تھا ابن زیاد، جب سروں کو دیکھا ہے نا تو 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے اور 3 مرتبہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے حارث یہ کیا ظلم کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ تم زندہ ان کو لاؤ، میں نے تو یزید کو ان کے متعلق بتا دیا تھا، اب یزید مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں نے کہا تھا زندہ لے کے آؤ۔ کہا جی میں نے سمجھا کہ کوفے میں چھپے چھپے شیعہ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ جو ہے وہ مجھ سے چھین نہ لے۔ بس عزادارو وہ سر جو ہے جب پیش کیے گئے تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کسی کو کہا کہ جاؤ ان سروں کو غسل دے کے لاؤ، ان سروں کو غسل دے کے لاؤ۔ میرے بھائیوں کتنے عرصے سے یہ قحط تھے، پانی ملتا نہیں تھا، 8 پہر کے بعد ایک کوزہ پانی کا ملتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے مٹی سروں میں پڑی ہوئی تھی، گرد آلود سر تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں اب جیسے غسل کر کے لایا گیا نا اور ان سروں کو دھو کے لایا گیا، ایک تشت میں ان سروں کو دھو کے رکھ دیا گیا اور پیش کیا گیا۔ اب جیسے پیش کیا نا تو ابن زیاد نے سوال کیا، ابن زیاد نے کہا اچھا یہ بتا کہ ان کے بال ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ ظالم تھا ابن زیاد، لیکن اس نے کہا تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سر ہیں ان کے بال جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اس وقت ابن زیاد کہتا ہے کہ بال اس لیے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، بال میرے ہاتھوں میں رہ گئے۔ بس یہ بچے جو ہیں وہ جب رحم کی اپیل کرتے تھے تو میں بال کھینچتا تھا اور گھسیٹتا تھا۔ بس عزادارو دوسرا سوال ابن زیاد نے کیا، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نیلے نیلے رخسار ان کے چہروں پر کیوں ہیں؟ بس ایک مرتبہ عارض کہتا ہے کہ یہ جو نیلے نیلے رخسار ہے نا یہ میں تھپڑ مارتا رہا، جب یہ مجھ سے رحم کی اپیل کرتے تھے میں تھپڑ نصیب کرتا تھا۔ بس عزادارو یہی وہ لمحہ تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بیاس بچے، یہ بیاسا بچے، مسلم بن عقیل کے بے دردی سے شہید ہو جانے والے بچے، ماں ان کا انتظار کرتی رہی، یہ ماں کے انتظار میں رہے، نہ یہ ماں کو مل سکے نہ ماں ان کو مل سکی۔